बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक पारा 10 पैगाम में आज 27वें पारे के 10 पैगामात सीखेंगे। आइए चलते हैं अपनी पहली आयत की तरफ। إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى۔ پہلا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے بدگمانی سے بچنا۔ جی ہاں، مومن کبھی بھی بدگمانی نہیں کرتا۔ سورہ نجم کی ان آیات میں 23 سے لے کر 28ویں آیات تک جو ہے وہ بدگمانی کی سرزنش کی جا رہی کہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ مومن اپنا برتاؤ جو ہے بدگمانی سے نہیں کرتا۔ آیت جو ہے بیان کرے کہ یہ لوگ صرف اپنے گمان یعنی اپنے صرف سوچ اور اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کرتے ہیں، اور اسی طرح 28ویں آیت کے اندر بھی گمان کی پیروی کا ذکر ہوا ہے کہ مومن جب تک اس کو یقین نہیں ہوتا یا وہ مطمئن نہیں ہوتا تو اس چیز کا اقدام نہیں کرتا، جب تک اس کو اس چیز کا یقین نہیں ہوتا اس میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ بالخصوص جو ہے مومن کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، وہ مضبوط رکھتا ہے اور اس کے اعمال بھی عقیدے کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم لوگ جو ہیں مجتہدین کی جو تقلید کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ جاہل ہیں، ہم تقلید رجوع کر رہے ہیں عالم کی طرف، تو وہ عالم کی طرف جب ہم لوگ اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں تو وہ اپنی قرآن و سنت سے ایکسٹریکٹ کر کے فتویٰ جو دیتا ہے وہ یقین کی بنیاد پہ ہوتا ہے، تو وہ گمان کی بنیاد پہ نہیں ہوتا۔ اور مختلف ہماری ڈیلی لائفز کے اندر جو ہے بدگمانی کی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کھڑا ہو اور اگر اس کا کوئی ایسا منہ بنا ہو یا کچھ بھی ہو تو انسان دیکھتے ساتھ ہی سوچتا ہے کہ یہ شاید ہمارے بارے میں برا سوچ رہا ہے، یا بہت سی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ یہ اپنے جو ہے اپنے چاہے وہ گھریلو مسائل ہوں، چاہے وہ فیملی کے ہو، چاہے میاں بیوی آپس میں ہو، چاہے ساس سسر جس طرح بھی ہو، ان چیزوں سے ضرور بچیں، کیونکہ مومن جو ہے وہ بدگمانی سے ضرور بچتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ دوسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے کوشش کرنا۔ جی ہاں، مومن یہاں پر جو آیت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کے لیے اتنا ہی ہے کہ جتنی وہ کوشش کرتا ہے، یعنی ہم جتنی کوشش کرتے ہیں اتنا پاتے ہیں۔ ایک حدیث میں بھی ہے کہ من جدہ وجدہ، یعنی جتنا کوشش کی آپ نے اتنا ہی پایا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص دنیا کے مسائل میں سستی کرتا ہے میں اسے دشمن حساب کرتا ہوں، کیونکہ جو بھی اس دنیا کے امور میں سستی کرے گا وہ آخرت کے مسائل میں اور زیادہ سستی کرے گا۔ جی ہاں، ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ مومن جو ہے کبھی بھی سستی نہیں کرتا، اور امام کی اس حدیث سے یہ بخوبی سمجھ آتا ہے کہ مومن، جیسا کہ امام نے کہا کہ دنیا کے مسائل میں بھی سستی نہیں کرتا۔ اگر کوئی دنیا کے مسائل میں، دنیا کے ورلڈلی افیئرز کے اندر سستی کرے گا تو وہ اخروی اور آخرت کے مسائل میں بھی کرے گا۔ اس کی مثال آسان سی ہے کہ ہم لوگ اپنی ڈیلی روٹین میں دیکھیں کہ اگر ہم میٹیریلسٹک ورلڈ کے اندر اپنی ڈیلی روٹین کے اندر ہم لوگ سستی کرتے ہیں، چاہے وہ جاب کے حوالے سے ہو، اسکول کالج ہوم ورک جس حوالے سے بھی اگر ان مسائل کے اندر سستی کرتے ہیں تو یقیناً ہم جو ہے اخروی اور عبادت اور دوسرے مسائل، دوسرے افیئرز کے اندر بھی سستی کریں گے۔ تو اسی لیے مومن جو ہے ہمیشہ کوشش کرتا ہے، جتنی کوشش کریں گے ہم اتنا ہی پا جائیں گے۔ علماء، مجتہدین اور عرفاء یہ اس مقام پر کوشش کر کے ہی پہنچے ہیں، اور مومن کا بھی ہدف یہ ہونا چاہیے کہ کوشش کر کے اپنے آپ کو پروردگار کے نزدیک سے نزدیک کر لے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تیسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے قرآن کو سیکھنے میں آسانی۔ سورہ قمر کی تقریباً 4 آیات میں آیت 17، 22، 32 اور 40ویں آیت کے اندر یہ ریپیٹ ہوا ہے، جس کا آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی یہاں سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے کہ تاکہ عوام بھی اس سے سمجھ سکے۔ اب بے شک اس کے اندر انڈرسٹینڈنگ لیولز ہیں، مختلف ہوتے ہیں کہ خواص اور جو افراد ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں، جو قرآن کی لغت کو جانتے ہیں، قرآن کے بارے میں جانتے ہیں، وہ قرآن کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، عوام جو ہے وہ کم سمجھ سکتی ہے۔ مگر پروردگار یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو سیکھنے کے لیے اور نصیحت کے لیے ہم نے اس کو آسان بنا دیا۔ اب کوئی سیکھنے والا ہے، جو سیکھنے والا ہے وہ آئے اور قرآن کو سیکھے۔ شاید اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ قرآن کے وہ مفاہیم جو بہت بلند اور بالا ہیں، یعنی کہ قرآن کی ریالٹی، حقیقت اس سے بھی بہت اوپر ہے، صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ ایک وہ نور ہے اور حقیقت ہے۔ تو اس سے شاید یہ مراد ہو سکتی ہے کہ قرآن وہ اس بلند اور بالا مرتبے سے انسان تک جو پہنچایا گیا ہے تو وہ شاید اس لیے ہوگا کہ انسان، وہ عام لوگ اور عام افراد جو ہے اس کو صحیح طریقے سے اس کو سمجھ لے۔ تو مومن ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھے اور اس سے نصیحت حاصل کرے۔ بعض نے
مفسرین نے جیسے کہ علامہ تبریسی نے اس کا بیان کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ قرآن کو حفظ اور قرات کرنا، یعنی اس کے لیے ہم نے آسان بنایا کہ پروردگار نے قرآن کو حفظ کرنے کے لیے اور قرآن کو قرات اور تلاوت کرنے کے لیے آسان بنایا۔ اور اس کی ایک یہ دلیل ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں ماشاءاللہ ہزاروں کروڑوں جو ہیں مسلمان جو ہیں وہ حفاظ ہیں، حافظ قرآن ہے، اس لیے ہے کیونکہ پروردگار نے قرآن کو آسان بنائے۔ تو اس لیے مومن کو بھی چاہیے قرآن کو پڑھے، سمجھے، اور اگر حفظ کر سکے تو بہت اچھی بات ہے کہ حفظ کریں، اور سب سے زیادہ یہ کہ سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ۔ چوتھا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے اخلاق اور کردار کا خیال رکھنا کہ سارے اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، مومن ہمیشہ اس چیز کا خاص خیال رکھتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اور یہ سارے اعمال جو ہیں وہ پروردگار کی دادگاہ اور پروردگار کے کورٹ میں قیامت کے دن جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے۔ سورہ کہف آیت 49 کے اندر بیان ہوتا ہے کہ جہاں پر مجرموں اور ان لوگوں کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ وہ جب دیکھیں گے قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہائے افسوس کہ اس کتاب نے یعنی نامہ اعمال میں سب کچھ چاہے چھوٹا یا بڑا جو کچھ بھی ہم لوگوں نے کیا تھا وہ اس کے اندر جو ہے درج کر دیا گیا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ پروردگار نے اس دنیا کے اندر ہمیں خلق کیا ہے، اس ہر چیز کا چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہی چیز کیوں نہ اس کا حساب لیا جائے گا۔ تو اس لیے انسان کو اپنی نیت، اپنا اخلاص اور اپنے کام کو ہمیشہ جو ہے خدا کی طرف رکھنا چاہیے تاکہ وہ الہی کام ہو، اس کے اندر پروردگار جو ہے وہ برکت دے سکے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ پانچواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے قرآن کو سیکھنے کی کوشش۔ جی ہاں، مومن کے لیے جتنا ممکن ہو وہ قرآن کو سیکھتا ہے اور پھر سکھاتا ہے۔ سورہ رحمان کی بگننگ ورسز میں جو سٹارٹنگ ورسز ہیں، جو آیات ہے، اس کے اندر اسی نعمت کی طرف اشارہ ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ تعلیم قرآن ہے۔ اسی لیے مومن ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے قرآن کو سیکھے، سمجھے اور پھر سکھائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آپ سب میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور پھر دوسروں کو سکھاتا ہے۔ جی ہاں، اس سے بخوبی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ مومن پہلے قرآن کو سیکھتا ہے اور پھر دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یہاں پر مختلف مراحل، سٹیجز اور درجات ہیں۔ سب سے پہلے سٹیج ہے کہ مومن جو ہے قرآن کو پڑھنا سیکھتا ہے، یعنی اس کے الفابیٹس کو پہلے سیکھتا ہے، اس کو ظاہری طور پر قرآن کو سیکھتا ہے، اور جب پھر وہ سیکھ کر ایک استاد بن جاتا ہے وہ دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ اس کا سیکنڈ لیول یہ ہے کہ قرآن کے مفاہیم، قرآن کے معانی اور قرآن کے ترجمے کو سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اور اس سے اوپر والا لیول ہے کہ تفسیر کو اور اس کو بہترین طریقے سے خود سمجھ کر دوسروں کو سمجھاتا ہے۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ سمجھنے اور سمجھانے میں یہ مراد نہیں کہ صرف سمجھ لیا اور سمجھا دیا عمل کے بغیر، بالکل نہیں، بلکہ سمجھنا اور سمجھانا جو ہے وہ عمل کے ساتھ ہے تاکہ پروردگار کے نزدیک سے نزدیک ہو سکے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ چھٹا پیغام جو اس بارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے خداوند متعال کی مختلف نعمتوں کا اقرار۔ جی ہاں، مومن جو ہے خدا کی نعمتوں کا اقرار کرتا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ پر اس چیز کا بیان ہوا ہے۔ اس صورت کے اندر سورہ رحمان کے اندر یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تقریباً 31 ٹائمز، 31 ٹائم جو ہے یہ ریپیٹ ہوا ہے، اور ہر جس وقت بھی یہ ریپیٹ ہوا ہے اس کے بعد جو ہے پروردگار نے نعمت کا بیان کیا ہے، تاکہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم جن اور انس خدا کی کس نعمت کا انکار کرو گے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جمعہ کے دن سورہ رحمان کی تلاوت کریں، اور جب اس آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پہ پہنچیں اس کے بعد یہ جملہ کہیں خدایا میں تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتا۔ جی ہاں، امام ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ جب بھی سورہ رحمان کی تلاوت کرو، اسپیشلی سورہ جمعہ کے دن جب ہم لوگ تلاوت کریں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف جمعہ کے دن تلاوت کی جا سکتی ہے سورہ رحمان کی، نہیں، بالکل نہیں۔ جس وقت چاہیں، ہر روز آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ تو جس وقت بھی اس آیت کے اوپر پہنچے تو امام ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہم اس کے جواب میں پروردگار سے کہیں کہ پروردگار ہم تیری نعمت کا انکار نہیں کرتے۔ تو پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں ہزاروں نعمتیں نازل کی ہیں، کیونکہ اگر شکر ادا نہیں کریں گے، کفران نعمت کریں گے تو پروردگار کے عذاب کے
حقدار ہو جائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ۔ ساتواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے دل میں نرمی اور قساوت سے دوری۔ جی ہاں، اس آیت کے اندر یہ بیان ہو رہا ہے کہ کیا صاحبان ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جب جو ہے وہ ان کا دل جو ہے ذکر الہی سن کر یا خدا کے ذکر سے جو ہے نرم ہو جائے؟ یعنی ان لوگوں کا یہاں پر یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ ان لوگوں کے زیادہ اور طولانی اور بہت زیادہ گناہ کرنے کی وجہ سے اور کیونکہ وہ توبہ نہیں کرتے، اس کی وجہ سے ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پر ایک چیز جو ہے بخوبی سمجھ آتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ سنگ دلی اور قساوت قلب جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، اور یہ قساوت قلب اس وقت آتی ہے کہ جب انسان مقرر اور مستمر اور کنسسٹنٹلی دوبارہ اور دوبارہ گناہ کرتا رہے اور توبہ بھی نہ کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خدا کے ذکر کے علاوہ زیادہ بات نہ کرو، کیونکہ خدا کے ذکر کے علاوہ زیادہ بولنا دل کو سخت کرتا ہے، اور خدا سے سب سے دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو ہمیں یہاں یہ سمجھ آتا ہے کہ انسان کا دل تب سخت ہوتا ہے کہ جب جو انسان جو ہے گناہ کرتا ہے اور پروردگار کی طرف نہیں پلٹتا۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی جیسا کہ بیان ہوتا ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ او اشد من قسوہ کہ جو ہے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ یہ پتھر سے زیادہ سخت ہونا یہ مراد نہیں کہ جو ہمارا دل اندر ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، بلکہ یہ مراد ہے کہ وہ پروردگار کی باتوں کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتا، وہ نصیحتوں پر عمل نہیں کر سکتا، خدا یا ائمہ کی باتوں پر عمل نہیں کر پائے گا۔ یہ آیت کے بارے میں خوبصورت یہاں پر ایک بیان ہوتا ہے کہ فضیل ابن عیاض ایک تاریخ میں چور گزرا ہے اور ڈاکو ہے کہ جو چوری کرنے جاتا تھا، تو اس کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ ایک گھر میں جب چوری کرنے گیا تو اس نے اسی آیت کی تلاوت سنی کہ کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ جب جو ہیں لوگ ہماری آیت کو یعنی خدا کے ذکر کو سنتے ہیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چور تھا بہت بڑا، چوری جب کرنے جا رہا تھا، جب اس آیت کو سنا تو اس نے کہا جی پروردگار یہ وقت آ گیا ہے کہ جب جو ہے خدا کے ذکر سننے سے اور ذکر الہی سننے سے ہمارے دل جو ہے نرم ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بہت بڑا عبادت گزار بن گیا۔ تو ہم بھی پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے دلوں کو بھی نرمی عطا فرما اور اس قساوت قلب سے ہم لوگ دور رہ سکیں، اور تب ہی دور رہ سکتے ہیں کہ جب ہم گناہ سے پروردگار کی بارگاہ میں مغفرت چاہیں گے اور بخشش چاہیں گے اور قساوت قلب سے دور رہیں۔ اسی وجہ سے کہ جب توبہ کریں گے تو دور ہو سکتے ہیں، اگر توبہ نہ کریں تو پروردگار جو ہمارے دل کو بھی سخت کر دے گا۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله۔ آٹھواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے اچھے کاموں میں دوسروں سے سبقت حاصل کرنا۔ جی ہاں، مومن جو ہے وہ صرف اچھے کاموں میں سبقت حاصل کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جلد بازی اچھی چیز نہیں ہے، مگر اچھے کاموں میں جلد بازی کرنا بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان آ کے وسوسے ڈالے اور آپ کو وہ جو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اس سے آپ کو دور رکھے۔ اس آیت کے اندر بھی یہ بیان ہو رہا ہے کہ تم سب جو ہے اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جو ہے وہ سبقت کرو، یعنی ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اچھے کاموں کی طرف جو ہے سبقت حاصل کرنا بہت اچھی چیز ہے۔ مثال کے طور پر نماز میں جائیں تو پہلی صف کے اندر نماز جماعت میں یا دوسری عبادتوں میں جائیں تو سبقت حاصل کریں، اور اپنے پروفیشن کے حوالے سے جو بھی پیشہ ہے ہمارا، جو بھی پروفیشن ہے، چاہے کوئی ڈاکٹرز ہیں تو وہ سبقت حاصل کریں کس طرح دوسروں کی مدد کر کے، تاکہ پروردگار کی جو ہے وہ پروردگار نے جس جنت کا اور جس بہشت کا وعدہ کیا اس کے ہم حقدار بن سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اگر انجینئر ہے، آرکیٹیکچر ہے تو وہ مساجد بنوائے، اچھی جگہ بنائے۔ کوئی بزنس مین ہے کہ جو دوسروں کو نوکری دے سکتا ہے وہ دوسروں کو نوکری دے اور دوسروں کے لیے یہ جو چیزیں ہیں وہ فراہم کرے۔ تو ہمیشہ جو ہے سبقت حاصل کریں اپنے پروفیشن کے حوالے سے جتنا بھی ہو سکے۔ ڈاکٹرز کی مثال دی کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باہر پیشنٹ ہوتا ہے مگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ اندر جانے کے وزٹ اپوائنٹمنٹ کے پیسے نہیں دے پاتا۔ کتنے ایسے ہی جو ہے مر جاتے ہیں، یا کتنے ایسے ہی جو ہے سٹارویشن یا بھوک کی وجہ سے لوگ جو ہے دنیا میں مر جاتے ہیں۔ اچھائی میں ہمیشہ جو ہے ہمیں جو ہے سبقت حاصل کرنی چاہیے، مگر اس چیز کا خاص خیال رکھیں اور خاص خیال رہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے دوسرے کے دکھاوے میں آ کے ہم شو آف اور ہم ریاکاری اور اس میں آ کے دوسرے کی سبقت حاصل کرنا چاہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورے اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ پروردگار اس کا صحیح ہمیں جو ہے وہ ثواب اور اجر عطا کرے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم
واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ نواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے دنیا کی طرف بے رغبتی۔ جی یہاں پر زہد کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ زہد یعنی دنیا سے بے رغبت، یعنی دنیا سے دور رہنا۔ ایسا نہیں کہ دنیا کے اندر کام کاج نہیں کرے، نہیں، دنیا میں رہنا ہے مگر وہ رغبت نہ ہو، وہ انٹرسٹ اتنا نہ ہو کہ انسان جو ہے مال کما رہا ہے تو وہ کماتا ہی رہے۔ تو زہد کی علامت یہ ہے، یعنی زہد کی علامت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سکون کو کھو نہ بیٹھے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر ہوتے ہیں وہ جتنا بھی پیسہ کما لیں اور پیسہ کمانے کے لیے آگے چاہتے ہیں، اور زہد اور وہ زاہد کبھی بھی نہیں بن جاتے۔ اور یہاں پر اس آیت کے اندر بھی یہ بیان ہو رہا ہے کہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تو اس پر افسوس نہ کرو، اور جو تمہیں مل جائے اس پر جو ہے وہ غرور نہ کرو۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں زہد قرآن کے 2 جملوں سے لیا گیا ہے۔ خدا نے فرمایا یہ تقدیر اس لیے ہے کہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس کا افسوس نہ کرو، اور جو مل جائے اس پر غرور نہ کرو۔ جو اپنے گزشتہ پر افسوس نہ کرے اور جو اسے ملے اس پر خوش نہ ہو، اس نے ہر 2 طرف سے زہد کو حاصل کیا، یعنی زہد کامل اس نے پا لیا۔ جی ہاں، تو اس پیسے کا کیا فائدہ جو امیر بندے یا دولت مند کے پاس ہو مگر اس کو صحیح طریقے سے خرچ نہ کرنا آتا ہو اور وہ دنیا کے اندر ہی رہے۔ ہم یہ جانتے ہیں اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ بھی بات واضح ہے کہ جب انسان دنیا کے پیچھے جائے گا تو دنیا اتنی ہی اس سے آگے بھاگتی رہے گی۔ اگر انسان دنیا سے منہ موڑ لے، بے رغبت رہے، تو دنیا بھی اس کے پاس رہے گی اور آخرت بھی اس کے پاس رہے گی۔ تو مین یہی کرائٹیریا ہونی چاہیے کہ دنیا کے اندر رہ کر دنیا کے اندر اتنا زیادہ نہ رہیں کہ اپنی میٹیریلسٹک لائف سے اپنی آخرت کو خراب کر لے، بلکہ دنیا کے اندر رہیں اور اتنا استعمال کریں اور استفادہ کریں کہ جس سے اپنی دنیا بھی بن سکے اور آخرت بھی بن سکے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة۔ آخری اور 10واں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے تنہائی سے بچنا۔ جی ہاں، مومن اپنی زندگی میں گوشہ نشین نہیں ہوتا۔ قرآن نے اس کو رہبانیت کے نام سے یاد کیا ہے۔ رہبانیت ان بعض افراد جو اہل کتاب کے بعض افراد تھے جو اپنی ٹیمپلز میں، گرجا گھر میں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے، تو خدا کہتا ہے خدا اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ صرف ایک جگہ پر آپ اپنی جو ہے عبادت کریں اور ایک جگہ پہ صرف جو ہے بیٹھے رہیں اور سوشل لائف اور دوسروں سے دور رہیں۔ انس بن مالک کہتا ہے کہ عثمان بن مظعون کا بیٹا جب فوت ہوا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ عثمان بن مظعون جو ہے بہت غمگین ہوا اور جا کے مسجد میں بیٹھ گیا، اپنی جگہ اس نے معین کر لی کہ ادھر عبادت کرتا تھا اور ادھر سے بالکل بھی نہیں نکلتا تھا۔ تو جب یہ رسول خدا کو پتہ چلا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ خدا نے میری امت میں رہبانیت قرار نہیں دی؟ میری امت کی رہبانیت خدا کے راہ میں جہاد ہے۔ جی ہاں، تو ہمیں یہاں پر یہ سمجھ آتے کہ رہبانیت سے یہاں پر یہ مراد نہیں کہ صرف ایک جگہ پر گوشہ نشین ہو جاؤ، ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ اور ادھر عبادت کریں ظاہری طور پر، مگر اپنے سوشل افیئرز اور دوسرے فیملی ممبرز یا جو بھی اپنی سوشل لائف سے دور رہو۔ نہیں، خدا یہ نہیں چاہتا، بلکہ خدا کہتا ہے اس حدیث سے جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد ہے جو رہبانیت ہے، بلکہ رہبانیت یہ نہیں کہ صرف ایک جگہ پر بیٹھ کر عبادت کرتے رہیں۔ یہ تھے آج 10 پیغامات۔ انشاءاللہ کل تک کے لیے پھر انشاءاللہ 10 پیغامات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔